بہن آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. آپ کا تعارف کرائے, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میرا نام نازش ہے. میں پچھلے 2 ہفتے سے آپ کے محلے میں رہنے آئی ہوں. سوچا اڑوس پڑوس میں تھوڑی جان پہچان ہو جائے, اس غرض سے آپ کے یہاں آئی ہوں. بہت اچھا کیا, بڑی خوشی ہوئی. آپ بیٹے, میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. ارے نہیں آپا, آج تو پورا دن چائے پینے میں گیا ہے. تو کیا ہوا؟ ارے بیٹا فرحی, ارے بیٹا علینا, ذرا مہمانوں کے لیے چائے لاؤ تو. اور یہ کون ہے؟ یہ میری بڑی بیٹی صابرہ اور یہ خدیجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بیٹیاں کیا کرتی ہے؟ صابرہ نے دینیات کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ 10th میں پڑھتی ہے اور خدیجہ دینیات کے ساتھ 5th میں پڑھتی ہے. اور آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ وہ 7th میں ہے. میری بیٹی بڑی کیوٹ اور مائنڈیڈ ہے اور اسکول کے ہر فنکشن میں اس کو انعام ملتا ہے. کتنے سارے میڈلز ملے ہیں. اور میری بیٹی نے ابھی پچھلی بار اسکول کی ڈانس پارٹی میں ایسا ڈانس کیا کہ ساری اسکول تالیوں سے گونج اٹھی اور ہمیشہ پڑھنے میں A+ لاتی ہے. بہت اچھا, ماشاءاللہ. آپ کی بیٹی تو دینیات میں بھی ٹاپ آتی ہوگی. ہاں کیوں نہیں, میری بیٹی کو اتنی ساری صورتیں اور دعائیں یاد ہے. آپ کو جو پوچھنا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہو. میں اس سے کچھ سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں. اچھا بیٹا علینا, تو بتاؤ, اگر ہمیں پانی نہ ملے اور ہمیں نماز پڑھنی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آنٹی, آپ نے تو بہت آسان سوال کر دیا. مجھ سے تو تھوڑا اسٹرانگ سوال پوچھو. اسٹرانگ نہیں بیٹا نہیں, آسان سوال کا جواب دے دو. پانی نہ ملے تو اور کیا کرنا ہے؟ نماز کی چھٹی. پانی ہی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اچھا بیٹا صابرہ, تو بتاؤ, اگر ہمیں پانی نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امی جان, جب کبھی ایسا موقع ہو جہاں پانی میسر نہ ہو, یا پانی سے کسی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو, یا پانی تک پہنچنا مشکل ہو, تو تیمم کر کے نماز پڑھ لینا ہے, قضا نہیں کرنا. امی, یہ تیمم کیا ہوتا ہے؟ مجھے کیا پتا, تو ہی بتا. ارے تم نے ہی تو کہا تھا میری بیٹی کو سب کچھ آتا ہے. کر دی نا میری انسلٹ. ارے مہمان ادھر کھڑے ہیں اور تو وہاں جا کر بیٹھی ہے, ادھر آ. چلو اس سے بھی آسان سوال پوچھتی ہوں, ہمیں کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ لا الہ پڑھنا آ گیا, بس مسلمان ہو گئے. دوسری چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. صرف لا الہ پڑھنا کافی نہیں. پہلا, اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہو. دوسرے, اس کے فرشتوں پر. تیسرے, اس کی کتابوں پر. چوتھا, اس کے رسولوں پر. پانچواں, آخرت کے دن پر. چھٹا, اچھی بری تقدیر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ساتواں, موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. امی, ان کی بیٹیوں سے بھی سوال کرنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے ان کی بیٹیوں کو دنیا کا کتنا نالج ہے. ہاں بیٹا, تو صحیح کہتی ہے. خدیجہ, آپ بتاؤ LCM کا فل فارم کیا ہے؟ LCM کا فل فارم لیسٹ کامن ملٹیپل. صابرہ, آپ بتاؤ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کا شارٹ فارم کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر کا ایک پارٹ ہے جس کو CPU کہتے ہیں اور جسے برین آف کمپیوٹر کہتے ہیں. اچھا, ایک دوسرا سوال. There are 3600 seconds in one hour. How many seconds are in one day? There are 86,400 seconds are in one day. دیکھو آپا, اس میں جیسا سب ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے اپنا مقصد صرف دنیا بنایا ہے, اس لیے آپ کی بیٹی دنیا کے اعتبار سے سوچتی ہے اور یہ اس کے سوال کرنے سے معلوم ہوتی ہے. اس کے برخلاف اسے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں. اور یہ میری بیٹیاں دونوں کے اعتبار سے محنت کرتی ہے, اس لیے انہیں دونوں لائن کا علم ہے. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے, لہٰذا اسلامی تعلیمات ہمارا اولین فریضہ ہے. بچوں کی دینی تعلیم والدین پر ضروری ہے. آج مسلم معاشرے کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ دنیاوی ترقی حاصل کرنے کے لیے دین و اسلام کو اس طرح بلا دیا گیا ہے کہ ہمیں ہمارا طرز حیات بھی یاد نہ رہا. اور یہ جو آپ بتاتی ہے میری بیٹی اچھا ڈانس کر لیتی ہے اور جو لوگ اس پر تالیاں بجاتے ہیں, کیا ہم اسی لیے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں؟ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے کہ ہم ان کے دل کو چھلنی کر رہے ہیں؟ اور محترمہ, آگے کی ایک بات اور بتاؤں, یہ غیر شرعی چیزوں میں خوش ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہمارا اسلام سے صرف نام کا واسطہ ہے. آپ اندھے بن کر دنیا والوں کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھلے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو گئی. یہ ناچنا, ڈانس کرنا, لوگوں کے درمیان اپنی نمائش کرنا ہم مسلمانوں کا کام نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صاف فرمان ہے
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका तर्जमा ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो क्या ये तुम्हारा तर्ज अमल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मेल खाता है? ए आपा बस करो बस, मेरी बेटी को एक दो सवाल नहीं आया, उसने पूरी तकरीर ही शुरू कर दी। मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। प्यारी बहन, बुरा मत मानना, पता होने का नाम इस्लाम नहीं, बल्कि जो पता है उस पर अमल करने का नाम इस्लाम है। मैं अपनी बेटियों को दीन भी सिखाती हूँ और उस पर अमल भी करवाती हूँ और ज़रूरत के लिए स्कूल की भी मेहनत कराती हूँ। इंशाअल्लाह मेरी बेटियाँ दीन और दुनिया दोनों में कामयाब होगी। अम्मी जान, आपा ठीक कह रही है, हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। तू चुप रह, तुझे क्या पता क्या सही और क्या गलत, अभी तू पढ़ने पर ध्यान दे। हाँ अम्मी, मैं पढ़ाई में जरूर ध्यान दूंगी, लेकिन अब खदीजा और साबिरा की तरह आपा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं दीनी तालीम जरूर हासिल करूंगी और स्कूल की पढ़ाई में भी 2 गुना मेहनत करूंगी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह बेटा। और हाँ आपा, जब बच्चों में सही दीनी तरबियत होती है तो हमारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाकर फालतू मजलिसों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करती और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती है और उनकी यही मेहनत निखर कर सामने आती है और वो इस्लाम का दिफा करती है। आपने मुस्कान का वाक़या नहीं सुना, कैसा उसने मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये उसके वालिदैन और उस्ताद की दीनी तरबियत का नतीजा है, वरना आज स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियां क्या कुछ नहीं करते, हमें सब पता होता है और ये इसी वजह से होता है कि बच्चों में सही गलत की तमीज नहीं होती। आपा आपकी बात में अच्छी तरह समझ गई। इंशाअल्लाह अब मेरी बेटी के जज्बात की कदर करूंगी ताकि मेरी बेटी मेरी तरह अनपढ़ नहीं रहे। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नुसरत और मदद फरमाए। और हाँ पा, जैसे बच्चों के लिए दीनी तालीम जरूरी है वैसे ही बड़ों के लिए भी दीनी तालीम जरूरी है। इसीलिए हमारे महल्ले में मसूरात का प्रोग्राम होता है, आप अपनी बेटी के साथ उसमें शिरकत करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इंशाअल्लाह जरूर।